أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، تقریباً تمام مقامات پر اقیم الصلاۃ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آت الزکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دین اسلام کا تیسرا بنیادی رکن مال کا حق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنا دین اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے، روزہ چوتھا بنیادی رکن ہے۔ حدیث جبریل جو کہ مشہور ہے اسلامیات اور ایمانیات کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو ان کے اس سوال کے جواب میں ومل اسلام یا رسول اللہ، انہوں نے سوال کیا اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور اگر تیرے پاس استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ حدیث بھی میں بار بار سنا چکا ہوں، اور یہ تو سنت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک ہی مضمون کو اللہ تعالیٰ بار بار دہراتے ہیں جب بھی اس کا موقع محل ہوتا ہے، جیسے توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اعرابی تھا، دیہاتی تھا، یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس نے آگے کہا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ بہت سادہ سوال ہے بندے کا، مجھے ایک ایسے عمل پر رہنمائی کیجیے کہ جب میں اس عمل کو کر گزروں تو میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں، اس عمل کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، تو ایک اللہ کی عبادت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چار باتیں سنی، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، 5 نمازیں پابندی سے پڑھنی، مال ہے تو سال کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کرنی، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ حج کا ذکر ابھی آپ نے نہیں کیا،
وہ کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں اس سے بڑھاؤں گا، نہ زیادہ کروں گا، نہ کم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس بندے نے جنتی دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر اس میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن کی طرف مبلغ بنا کے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ۔ اے معاذ، آپ جس قوم کے پاس جا رہے ہو یمن میں، وہاں کے رہنے والے اکثر اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب کے اندر شرک آ چکا تھا۔ اگر یہودی ہیں تو عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ ویسے یمن کے تعلق سے زیادہ تر لوگ نصرانی تھے، تو نصرانی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میں شریک کرتے تھے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تو ایسی قوم کے پاس جا رہا ہے جو کہ اہل کتاب ہیں، سب سے پہلے جس چیز کی تو نے ان کو دعوت دینی ہے، سب سے پہلی تیری دعوت کا بنیادی نقطہ اس بات کی طرف لوگوں کو بلانا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینی۔ جب وہ تیری اس بات کو مان لیں، اسلام قبول کر لیں، توحید پر آ جائیں، رسالت کے عقیدے کو مان لیں، فَإِنْهُمْ آتَاؤُكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔ اگر وہ توحید و رسالت کو مان لیں، اقرار کر لیں، تو پھر انہیں یہ بات بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، پھر 5 نمازوں کی ان کو تعلیم دو۔ جب 5 نمازوں والی بات بھی مان لیں، تسلیم کر لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ۔ فرمایا تیسرے درجے میں جا کے، تیسرے سٹیپ پہ جا کے نماز کی پابندی بھی کریں، نماز کی فریضہ ان کو سمجھ آ جائے، تو پھر انہیں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک صدقہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، جو ان کے امیروں سے لیا جائے گا، وہ زکوٰۃ، وہ صدقہ امراء سے لیا جائے گا اور فقراء پہ خرچ کیا جائے گا، انہی کے فقراء پہ خرچ کیا جائے گا۔ اتق وکرائم اموال الناس، لوگوں کے بہترین مال صدقے میں لینے سے بچو۔ یعنی اس وقت زکوٰۃ کا زیادہ تر حصہ اونٹوں کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ، گایوں کی زکوٰۃ، تو اب جاتا ہے عامل زکوٰۃ لینے کے لیے کلیکٹر، وہ جا کے دیکھتا ہے جو سب سے تازہ اونٹ ہے نا، جو سب سے خوبصورت اونٹ ہے پورے ریوڑ میں، چنیدہ قسم کا اونٹ، وہ اس کو کہتا ہے صدقے میں یہ دے دو۔ نبی پاک نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، اتق وکرائم اموال الناس، لوگوں کے عمدہ ترین اموال کو صدقے میں مت لو، اور ردی بھی نہیں لینا، بیت المال کو ردی مال بھی نہیں دینا، بالکل لاغر اونٹ اٹھا کے لے آؤ، نہیں، درمیانہ مال، کیونکہ بہت عمدہ مال ہے تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو مالک ہوتا ہے نا، اس کا دل اس جانور کے اندر ہوتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، سارا سال اس نے خدمت کی ہے، وہ کہے گا میں نے اتنی خدمت کی ہے، اس کے اوپر تو میری نظر ہے، تو آیا ہے عامل زکوٰۃ یہی لے کے چلا گیا، اس کا شوق ختم ہو جائے گا۔ اور آپ نے ایک اور بات اس میں فرمائی، واتق دعوت المظلوم، کیونکہ زکوٰۃ کو مالوں کے جا کے اکٹھی کرنا، لوگوں کی ریوڑوں کے اندر، مویشیوں کے اندر، یہ حکومت اپنا نمائندہ بھیجتی ہے، کلیکٹر، تحصیلدار، یہ والے تحصیلدار اے سی صاحب نہیں،
جڑا ماڑے بندے نو مجھ تے گھار سمجھتے ہیں، اسی انہاں لوکاں دی عزت نہیں کرتے، فرض کیتے اپنے فرض بھائی انہاں لوکاں دی عزت نہیں کرتے، انہاں دے اندر بو پائی جاندی، کہ پائی جاندی ہے؟ بو پائی جاندی ہے، اور اسی انہاں نو آدم بو سمجھنے، بالکل عزت نہیں کرتے، پکی گل ہے جی، یہ مذہب ہے اپنا جی، انہاں دی عزت نہیں کرنی۔ ہاں کوئی بندے دا پتر ہوئے تو لہدا گل ہے، وہ دے کردار تو پتہ لگ جائے۔ یہ انگریز نے ایک سسٹم بنایا تھا، انگریز نے ان کو یہ بابو جو بھرتی کیے تھے اوپر جو بیوروکریسی ہے، وہ جو اسٹیبلشمنٹ دی طرف اسی جانے، اسٹیبلشمنٹ نظام ہے، اسٹیبلشمنٹ زیادہ گندے یہ بابو ہیں، اے سی ڈی سی وغیرہ، ان کی تنخواہیں دیکھیں، ان کے مراد دیکھیں۔ وہ تحصیلدار لفظ بولے تو میں کہا کوئی اے سی صاحب نہ سمجھ لیں، صاحب بھی میں تکلفہ نہیں کہہ رہا ہوں، بس ایسے ہی ممبر تے کھلوتے ہیں، چلو اینا ادب تے میرے اندر ہونا چاہیے تھا نا، ایک مولوی ہیں یار۔ تو وہ جو کلیکٹر ہے وہ جب مال زکوٰۃ لینے کے لیے جائے گا تو جس جگہ پہ ہاتھ رکھے گا اس کو دینا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاذ ابن جبل کو ساتھ یہ بھی بات کہی کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، عامل زکوٰۃ بن کے جائے گا، واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب۔ یہ صحیح بخاری کی اسی حدیث میں، جس حدیث میں فرمایا لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا، 5 نمازوں کی پابندی کروانا، اور ان سے زکوٰۃ وصول کرنا، اور ان کے عمدہ اموال زکوٰۃ میں مت لینا، اور ساتھ فرمایا واتق دعوت المظلوم، یہ حکومتی نمائندوں کے لیے ہے۔ فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا یا مظلوم جو دعا کرتا ہے اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا سے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا کہ تیرے حق میں وہ بد دعا کرے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا پہلے توحید، پھر اس کے بعد 5 نمازیں، اور تیسرے نمبر پر کیا بتانا ہے؟ زکوٰۃ۔ فقراء کو دیا جائے گا، اغنیاء سے لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت اس طرح بیان فرمائی۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی بڑے برگزیدہ صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسلام کی ایمان کی بیعت کرنے لگا، بیعت کہ مجھے مسلمان اسلام میں داخل کیجئے اور مجھ سے اسلام کی بیعت لیجئے۔ تو کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، تو نبی پاک نے مجھ سے بیعت لی 3 باتوں کے اوپر۔ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ اللہ کرے یہ 3 باتیں ہمارے میں، اسلام مسلمان تو ہم ہیں، 3 باتیں پیدا ہو جائیں۔ یہ جو آخری بیان کروں گا نا اس پہ خاص طور پہ غور کرنا ہے، صرف نماز روزہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، یہ تیسری گل جڑے بیان کریں گا نا غور وہ کرنا ہے، اور سارے مسلمانوں چ اج اس گل دی کمی پائی جا رہی۔ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، اسلام قبول کرنے کے بعد نبی پاک نے مجھ سے بیعت لی کہ نماز کی پابندی کرو گے، نماز پڑھو گے، یہ بیعت میں پہلی چیز نبی پاک نے دی۔ وایتاء الزکاۃ، اور تیسری یہ بات، دوسری بات پر بیعت لی کہ اگر مال ہوگا تو زکوٰۃ پوری اور مکمل اور حساب کے ساتھ پوری زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اور تیسری بات جس کی آج میرے اور آپ سب میں کمی پائی جاتی، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اسلام قبول کرواتے ہوئے، بیعت اسلام لیتے ہوئے، شہادتین، نماز اور زکوٰۃ کے بعد تیسری چیز یہ بتائی ہر مسلمان کی خیر خواہی اور اس کے بارے میں دل کے اندر اچھے جذبات رکھو گے۔ اس بات کی کمی ہے آج، اس بات کی کمی ہے، مسلمان کی خیر خواہی کرنے کے لیے تیار نہیں۔
آپ نے اسلام قبول کرواتے ہوئے اپنے صحابہ سے بندہ مسلمان ہونے کے لیے آیا ہے، نماز روزے کے ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ اس کو کہہ رہے ہیں میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ اسلام لا رہے ہو تو مسلمان بن کے ہر مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اس کے بارے میں دل کے اندر اچھے جذبات رکھو گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے نا، جہاں اس کا کوئی طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ لوگوں کو فائدہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے کہ جہاں پر آپ کا کوئی بندہ، آپ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یار میرا یہ کام کر دو، آپ کا اگر ہاتھ پکڑتا ہے، آپ مسلمان کی خیر خواہی کریں، ہر کام میں مسلمان بھائی کی خیر خواہی سوچیں۔ یہ معاشرے کے اندر سوچ پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے، لوگوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ وہ جو میں پہلے حکومت کی بات کر رہا تھا، تو سارے کام حکومت بھی نہیں کرنے ہوندے، کوئی گوانڈیاں دے گوانڈی بھی کام کر دیندے، کوئی رشتہ دار دوجیاں دے بھی کام کر دیندے، محلے دار بھی کام کر دیندے، کوئی پنڈ والے نے کام بھی کر لی دے، سارے کام حکومتاں نہیں کر دیا، مل جل کے بھی کام کر لیتے ہیں، مل جل کے بھی کیسی کیسی باتیں یاد آتی ہیں۔ دین قرآن و سنت کا نام ہے، دین کے آداب ہم نے سیکھے ہیں نا نبی پاک کے صحابہ سے سیکھے۔ میں آج رات کو پڑھا رہا تھا تراویح کے بعد، جو یونیورسٹی کی کلاس آن لائن پڑھاتا ہوں، اس میں ایک حدیث آ گئی تو طلبہ کو پڑھاتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹھے ہوئے تھے صحابہ، صحیح بخاری کتاب العلم میں حدیث ہے، آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ مجھے بتاؤ صحابہ کون سا وہ درخت ہے جس درخت کی مثال مومن کی طرح ہے، اس کے پتے نہیں گرتے اور پورا سال اس کا پھل چلتا رہتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے جنگل کا فلاں درخت ہوگا، کوئی کہتا ہے فلاں ہوگا، تو اپنے اپنے اندازے لگا رہے ہیں، اور کچھ صحابہ خاموش رہے، کسی نے نہیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ درختوں میں سے جس درخت کی مثال مومن کی طرح ہے نا، جو سدا بہار ہوتا ہے اور اس کے پتے نہیں گرتے، وہ کھجور کا درخت ہے، اس کی مثال مومن کی طرح ہے۔ عبداللہ بن عمر بعد میں اٹھ کے جانے لگے تو اپنے والد گرامی امیر المومنین عمر ابن خطاب کو کہتے ہیں ابا جان، نبی پاک نے جب پوچھا تھا نا تو میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، مجھے یہ پتہ چل گیا تھا۔ تو سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں او میرے بیٹے، نبی پاک نے جب پوچھا تھا تجھے پتہ چل گیا، تو بولا کیوں نہیں؟ یہ ہے صحابہ۔ عبداللہ بن عمر 15-18 سال کے جوان کہتے ہیں میں نے کہا ابو بکر عمر جیسے بزرگ صحابہ بیٹھے ہیں، وہ نہیں بول رہے تو میرے جیسا لڑکا عبداللہ بن عمر بولتا اچھا نہیں لگتا۔ تو میں نے رات کو یہ پڑھاتے ہوئے میں نے کہا ہم نے ادب بھی سیکھا ہے نا تو نبی پاک کے صحابہ سے سیکھا ہے، اور ساتھ ایک جملہ فعل بدی میری زبان سے نکل گیا، میں کہا نبی پاک کے صحابہ دنیا میں نہ آئے ہوتے نا ہم بے ادب ہی رہ جاتے۔ یہ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، زکوٰۃ کی بات میں کر رہا تھا، درمیان میں ایک بات آ گئی، سیدنا عبداللہ ابن عباس اہل بیت کے ماتھے کا جھومر، ان کے بارے میں آتا ہے سیر کی کتابوں کے اندر۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب مجھے خبر پہنچتی ہے نا، خود تو مکہ مدینہ میں رہ رہے ہیں، مجھے خبر پہنچتی ہے شام کے اندر بارش ہوئی ہے، بصرہ کے اندر بارش ہوئی ہے، وہ افغانستان میں بارش ہوئی ہے، کسی علاقے میں بارش ہوئی ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب مجھے خبر پہنچتی ہے کہ مسلمانوں کے کسی علاقے میں بارش ہوئی ہے، کہتے ہیں میرا دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اگرچہ اس علاقے جس میں بارش ہوئی ہے عبداللہ بن عباس کے وہاں پر ریوڑ نہیں چل رہے، مجھے کیوں خوشی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ہے، مسلمانوں کے لیے اناج پیدا ہوگا، مسلمانوں کے لیے گھاس پیدا ہوگا، ان کے جانور چڑھیں گے، حالانکہ جہاں بارش ہو رہی ہے عبداللہ بن عباس کو اس سے ذاتی طور پر فائدہ کوئی نہیں۔ یہ ہوتا ہے مسلمان کے لیے دل میں خیر خواہی کا جذبہ، یہ بھی ہمیں سکھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سکھایا۔ آگے زکوٰۃ پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ زکوٰۃ 4 چیزوں میں دینی ہوتی ہے۔ اب آ جائیں مسائل کی طرف، آگے کچھ فضائل آخر میں ذکر کروں گا، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام۔ 4 اموال ہیں، 4 اصناف ہیں، 4 اجناس ہیں جن میں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ نمبر 1 نقدی۔ نقدی میں آتا ہے سونا، چاندی، کرنسی، پیسہ، روپیہ۔ پھر دہراؤں گا،
4 اموال ہیں جن پہ اسلام نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، پانچواں کوئی مال ہی نہیں۔ نمبر 1 نقدی۔ نقدی کے اندر اصلاً آتا ہے سونا اور چاندی، اور سونے اور چاندی کے بعد 100-150 سال پہلے جو کرنسی آئی وہ سونے اور چاندی کا بدل ہے ہر اعتبار سے، وہ نقدی پر زکوٰۃ ہے، نصاب بھی بتاؤں گا آگے۔ دوسری چیز مال اور مویشی۔ مویشی اس میں اونٹ ہیں، گائیاں ہیں اور بکریاں ہیں، اور جو باہر چرنے والے ہیں، جو باہر چلنے والے ہوں، جو اس کو اپنی ڈیری کے اوپر، فارم کے اوپر باندھ کے اس کو پیسے کا چارہ ڈالتے ہیں، تو اس کی زکوٰۃ کا یہ حساب نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ کا حساب الگ ہے، وہ آخر میں بتاؤں گا۔ جو ہے کہ 5 اونٹ ہو جائیں تو 1 بکری زکوٰۃ ہے، 10 اونٹ ہو جائیں تو 2 بکریاں زکوٰۃ ہے، اتنے اونٹ ہو جائیں تو 1 سال کا اونٹ زکوٰۃ ہے، 30 گائیاں ہوں تو 1 گائے زکوٰۃ ہے، 1 سال کا بچڑا۔ وہ جو زکوٰۃ کا حساب ہے کہ اونٹوں اور گائیوں اور بکریوں کی تعداد کے اوپر زکوٰۃ ہے، ان کی ذات پر، اس زکوٰۃ کا تعلق یہ ہے جب وہ باہر چلنے والے ہیں۔ خطیب بندے وچ تے مولوی چ فرق ہوندا ہے۔ خطیب بندے وچ تے مولوی چ فرق ہوندا ہے۔ مولوی ہوندا ہے جنوں مسئلہ دسنا آمدا ہوئے، باقی فوق کل ذی علم۔ خطیب ہوندا ہے وہ تقریر چنگی کر لے بس۔ تو میں سن رہا تھا ایک بہت بڑے خطیب، مقصد اللہ معاف فرمائے نہیں، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں، لیکن ہر بندے دا اپنا اپنا فن ہوتا ہے نا۔ تو ایک آن لائن کسی بندے نے سوال پوچھا، رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے، انہوں نے کہا ہے یہ جو زکوٰۃ ہم گائیاں بھینسیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو اگر ان کو چارہ ڈالتے ہیں، خود کاٹ کے چارہ ڈالتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا مذاق کر کے کہتے ہیں ہاں چارہ ڈالیں گے تو پھر ہی تو زکوٰۃ ہوگی، اگر چارہ نہیں ڈالیں گے وہ تو مر جائیں گی، تو پھر زکوٰۃ ہی نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرعی احکام و مسائل فی صائمۃ الابل والغنم، ریوڑ جا کے باہر چرتے ہیں، ان کے اوپر یہ زکوٰۃ کا حساب ہے۔ جو گھر میں آپ رکھتے ہیں اور ان کو پٹھے اور چارہ ڈالتے ہیں کاٹ پر، ان کی زکوٰۃ کا یہ حساب نہیں، جی بے شک وہ 2000 ہو جائیں، ان کی زکوٰۃ کا حساب آخر میں بتاؤں گا۔ ان کی زکوٰۃ کا حساب نہیں کہ 5 اونٹ ہو تو زکوٰۃ ہے، 30 گائیاں ہو تو زکوٰۃ ہے، تو 40 بکریاں، 40 بکریاں، 5 اونٹ اور 30 گائیوں کی زکوٰۃ کا حساب ان کی ذات کے اوپر تب ہے جب وہ قدرتی چارہ اکثر اس کے اندر کھاتی ہوں، باہر جا کے چرتی ہوں۔ تیسرا زکوٰۃ کا مال جس کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ ہے زمینی پیداوار، فصلیں۔ اس کا تعلق سال کے ساتھ نہیں ہے، وہ فصل 5 مہینے کے بعد پیدا ہو، وہ فصل 6 مہینے کے بعد پیدا ہو، وہ فصل 1 سال کے بعد پیدا ہو، وہ فصل 2 سال یا 4 سال کے بعد پک کے تیار ہو، جب وہ فصل پک کے تیار ہوگی تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ تیسری چیز ہے، اس کو عشر اور نصف العشر کہتے ہیں، ابھی نصاب نہیں بتا رہا۔ اور 5ویں چیز جس پر زکوٰۃ ہے وہ ہے مال تجارت۔ وہ کیا ہے؟ مال تجارت۔ ہر وہ چیز جو آپ خریدنے اور بیچنے اور ٹریڈ کے لیے رکھتے ہیں، وہ چاہے لوہا ہو، چاہے پلاسٹک ہو، چاہے اینٹیں ہوں، چاہے وہ میں کہتا ہوں ریت ہی بیچنے کے لیے آپ نے رکھی ہے، وہ بھی آپ کا مال تجارت ہے۔ اس میں پھر آپ کی یہ والی بھینسیں، یہ جو بھینسیں ڈیری فارم کے طور پر رکھتے ہیں، یہ خود مال تجارت نہیں، ان کا دودھ مال تجارت ہے، ان کا دودھ مال تجارت ہے۔ تو وہ دودھ کی پیداوار کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، بھینسوں کی ذات اور قیمت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ یہ 10 بھینسیں رکھی ہیں، ایک بھینس جو ہے وہ 5 لاکھ 50 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ ہے، ان کی ذات کے اوپر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ یہ بھینسیں خرید و فروخت کے لیے نہیں، ان کا دودھ خرید و فروخت کے لیے ہے، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی حساب۔ 4 چیزیں ہو گئی، نقدی، سونا، چاندی، کرنسی، مال مویشی جو باہر چرتے ہوں، اور زمینی پیداوار، زرعی پیداوار، اور چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زکوٰۃ کے اندر رکھی وہ ہے مال تجارت۔ قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، صحابہ کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، مال تجارت، جو بھی مال آپ تجارت کے لیے رکھتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اور تھوڑا کام سوکھا کریے، پراپرٹی پہ اسلام میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے جی۔ میں کہنا یہ گل میرے جیسا فقیر طالب علم کے اندر ہے، اگر کسی بندے دی زندگی دے اندر 9,96,096 مربع کلومیٹر پاکستان دا سارا رقبہ بھی وہ ملکیت ہوئے، اسلام نے پراپرٹی پہ زکوٰۃ کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ بات سمجھ آئیے؟ پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر معذرت کے ساتھ اس
بات کو کہیں کوئی عالم دین بھی سن لے تو وہ کہتے ہیں جی جو پلاٹ لیا ہے بچوں کے لیے لیا ہے کل کو کام آ جائے گا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بینک کے اندر 10 لاکھ روپیہ رکھوا دیا ہے، انج دے حساب اسلام نہیں کرتا۔ میں سادی مثال دینا، ایک بندے کے پاس 7 تولے سونا ہے، اسلام زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس کوئی نور کا ہیرا ہو جو برطانوی سامراج یہاں سے انڈیا سے چرا کے لے گیا تھا، آج ان کی ملکہ کے تاج میں لگا ہوا ہے، تو 7 تولے سونا زیادہ مہنگا ہے وہ یا پھر کوئی نور کا ہیرا زیادہ مہنگا ہے؟ 7 تولے سونے پہ زکوٰۃ ہے لیکن کوئی نور کے ہیرے کے اوپر کوئی زکوٰۃ ہے، کیونکہ ہیرے جواہرات اس کے اوپر اسلام نے زکوٰۃ کا مطالبہ۔ گھوڑے اور گاڑیاں V8 رکھیں یا اس سے بھی اوپر رینج روور رکھیں، اسلام نے زکوٰۃ کا مطالبہ۔ ہیلی کاپٹر بھی اپنا رکھیں، اور مریم نواز صاحبہ کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ وہ تو زکوٰۃ کی مستحق ہے، ہمیں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور سارے اسی زکوٰۃ دینے ہیں انہوں نے، وہ ٹیکس دے ناں تے دینے ہیں۔ وہ 11 ارب روپے دا جہاز بھی لے لین انہاں نوں زکوٰۃ او دے زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال دی شے دے اوتے زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کس کے اوپر ہے؟ مال تجارت کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ اب پراپرٹی پہ ہم نے کہا زکوٰۃ، میں یہ مسئلہ دوبارہ سمجھاتا ہوں، پراپرٹی زرعی پیداوار ہے تو اس کے عشر کے اوپر زکوٰۃ ہوگی جو زرعی پیداوار اس سے ہوگی، اور اگر آپ نے ویسے رکھ دی ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، چاہے وہ لاکھوں کی ہے، چاہے کروڑوں کی ہے، چاہے اربوں کی ہے، چاہے خربوں کی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ چاہے وہ پلاٹ آپ کی ضرورت کا ہے، چاہے پلاٹ آپ کی ضرورت کا نہیں ہے، پراپرٹی پہ زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب وہ آپ کا مال تجارت بن جائے گا، جب وہ آپ کا مال۔ آخری گل بھی سمجھنی ہے، وہ پہلے والی گل تے اتھے بہ نہیں جانا۔ جو بندہ پراپرٹی کا کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے، تو جیسے میں نے کہا ٹریڈ آپ چاہے ریت کا کاروبار کریں، خرید و فروخت، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، تو اسی طرح پلاٹ خریدنا بیچنا، زمین خریدنا بیچنا، اس میں آپ کا پیسہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے۔ آپ نے پراپرٹی میں 50 لاکھ لگایا ہے، 50 کروڑ لگایا ہے، چونکہ یہ آپ کا مال تجارت ہے، آپ خریدتے ہیں بیچتے ہیں، خریدتے ہیں بیچتے ہیں، یہ سرکولیشن کرتا رہتا ہے، تو پھر اس پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس مال تجارت پہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ ریت ہو، چاہے وہ سونا ہو، اور چاہے کوئی زمین اور پراپرٹی ہو۔ ویسے پراپرٹی ضرورت کے لیے رکھی تو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ آگے پھر نیتاں دے سودے نے، نیتاں دے، اگر کوئی بندہ ہیلا کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اس کا مطلب ہے پھر تو زکوٰۃ سے چھٹی ہوگی، بندہ بینک میں پیسے نہ رکھے اور جا کے پراپرٹی خرید لے اور مال تجارت کے طور پر نہ ہو، بھائی اے بندے دا تے اللہ دا مسئلہ ہے، اے بندے دا تے اللہ دا مسئلہ ہے۔ اسی دین دا مسئلہ دسنا ہے، وہ کدے تے زکوٰۃ ہے تے کدے تے۔ وہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک ہیلا یہ بھی ہے، کرنے والے یہ ہیلا بھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں زکوٰۃ ہوتی ہے 1 سال گزرنے کے بعد، تو کہتے ہیں جب 11 مہینے گزریں تو جو شوہر ہے وہ اپنے مال کا مالک بیوی کو بنا دے، لہذا اس کے اوپر 12 مہینے پورے ہوئے نہیں، وہ پھر اپنے پاس رکھے، جب اس کے اوپر بھی 12 مہینے پورے ہونے لگے تو بیوی واپس شوہر کو مالک بنا دے۔ تو بھائی کسی نے اپنا پیسہ نکال کے پراپرٹی میں اس لیے لگانا ہے، کاروبار کے لیے نہیں، ویسے پلاٹ لے کے رکھ دیتے ہیں، مولوی صاحب نے بتایا تھا پراپرٹی پہ زکوٰۃ نہیں، تو پھر اللہ نال مسئلہ سو ساڈے نال مسئلہ، ہیلے کرنے والے پھر ہر طرح دے ہیلے کر لیندے نے۔ یہ ہو گئی بات۔ اب زکوٰۃ کس شرح سے نکالنی ہے؟ سونے کی زکوٰۃ 20 دینار نصاب ہے، اب جلدی جلدی چلنا ہے، 20 دینار نصاب ہے۔ دینار سونے کے ایک سکے کو کہتے ہیں، 4.25 گرام کا ہوتا ہے، 20 کو 4.25 سے ضرب دیں 85 گرام بنتا ہے۔ جس بندے کے پاس 85 گرام سونا، چاہے زیورات کی شکل میں، چاہے ڈلی کی شکل میں، چاہے بسکٹ کی شکل میں، چاہے اینٹ کی شکل میں، چاہے کسی بھی شکل میں، 85 گرام جو کہ 11.66 کے اوپر تقسیم کریں، معیاری تولہ 11.66 کا ہوتا ہے، تو یہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، 7.295 7 تولے بنتا ہے۔
چاہے وہ زیورات عورت استعمال کرتی ہے چاہے استعمال نہیں کرتی. چونکہ میں نے گاڑیوں کو کہا تھا کہ جو استعمال ہو رہی ہے زکوٰۃ نہیں, تو زیورات کو اس میں نہیں لے لینا. سونے کے اندر چاہے وہ زیورات استعمال ہو رہے ہیں چاہے وہ ڈلی کی صورت میں ہے, 7 تولے 85 گرام یا اس سے زیادہ سونا موجود ہے تو اس پر 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہے. 40ویں حصے کا مطلب ہوتا ہے 2.5%. اب زکوٰۃ کتنی دینی ہے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. مجھ سے پوچھا گیا کئی دفعہ, میں نے کہا اچھا کسی نے اے بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے, یہ تو مجھے پہلی باری پتہ لگا ہے. کہتا ہے قاری صاحب میرے پاس 8 تولے سونا ہے تو 7 تولے نصاب ہے, اس کا مطلب ہے میرے لیے تو 1 تولے کے اوپر زکوٰۃ ہوئی نا. یہ مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ یہ غلطی بھی کسی کو لگ سکتی. بہرحال انسان ہے, لگ سکتی ہے, پوچھنے میں کیا حرج ہے, اچھی بات ہے. 7 تولے سے کم پر زکوٰۃ نہیں. 7 تولے ہو گئے تو 7 تولے کے بعد 8 تولے ہوں تو 1 تولے پہ زکوٰۃ نہیں, وہ پورے 8 تولے کے مال کے اوپر زکوٰۃ ہے. پھر وہ سارا مال زکوٰۃ کے اندر آ گیا. جب تک 7 تولے سے کم ہے زکوٰۃ نہیں, تو اس کی آپ قیمت نکال لیں. زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ, اس سے آسان طریقہ اگر دنیا کا کوئی میتھمیٹیشین آپ کو بتائے نا تو آپ میری ساری سندوں کو آگ لگا دیں. اس سے آسان طریقہ 2.5% دے چکراں نہ پو, جتنا مال ہے خربوں کا مال ہے 40 پہ تقسیم کریں 2.5% نکلا ہے. 2.5% کتنا ہوتا ہے, 40 حصے نو 2.5% کے اندر کتنی بھی بڑی رقم ہو کیلکولیٹر پہ لکھ کے 40 پہ تقسیم کریں 2.5% نکلا ہے. ٹھیک ہے, بعد میں جا کے تجربہ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, 100 روپیہ لکھ کے نا تو 40 پہ تقسیم کرو 2.5 آوے گا. تو کتنی بھی بڑی رقم ہو اس کو ضرب 100 کریں, ضرب 1000 بٹا اتنا 2.5, کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنی بھی بڑی رقم کی زکوٰۃ نکالنی 40 پہ تقسیم کر دے 2.5% نکلا ہے. باقی رہ گئی چاندی. چاندی کا نصاب ہے 200 درم. 1 درم ہوتا ہے 2.975 گرام کا سکہ ہوتا تھا. آج کل کا درم نہیں, UAE کا درم, چاندی کا سکہ. اس کو جب ہم حساب کرتے ہیں 595 گرام بنتا ہے, 51 کچھ تولے بنتا ہے. اس کی قیمت آپ پتہ کر لیں 5 یا 5.5 لاکھ. جس بندے کے پاس اتنی چاندی موجود ہے یا کرنسی کے اندر, کرنسی کا حساب ہم چاندی کے ساتھ کریں گے, سونے کے حساب سے نہیں کریں گے کہ 35 لاکھ 40 لاکھ ہوگا اکاؤنٹ میں تو زکوٰۃ دیں گے. جب ہم سونے کا حساب کریں گے تو سونے کا الگ حساب کریں گے, 7 تولے یا اس سے اوپر ہے تو زکوٰۃ دیں گے. جب ہم روپے پیسے کا حساب کریں گے تو ہم چاندی کے حساب سے کریں گے. جس بندے کے اکاؤنٹ میں 5.5-6 لاکھ روپیہ موجود ہے, سال گزر چکا ہے, وہ بندہ زکوٰۃ دینے کا مستحق ہے, کیونکہ نبی پاک نے چاندی کو بھی زکوٰۃ کا نصاب قرار دیا ہے. آپ سونے کے حساب پر کیوں جاتے ہیں, آپ چاندی کے حساب پر کیوں نہیں جاتے؟ اگر چاندی کے حساب پر اپنے پیسے کا حساب کریں گے فقراء مساکین کا فائدہ زیادہ ہوگا اور جلدی زکوٰۃ دینے کے آپ مستحق, آپ ذمہ دار ہو جائیں گے, آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. تقویٰ کا تقاضا یہ ہے. 40 پہ تقسیم کریں. باقی جتنی بھی کرنسی ہے اس کو چاندی کے حساب سے لگائیں, اور 5.5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے چاندی کا نصاب بن رہا ہے آج کل. باقی رہ گیا کاروبار. کاروبار کے جو حساب ہے وہ کاروباری مجھ سے بہتر جانتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سال کے بعد حساب لگانا ہے, جتنا مال آپ کے پاس خرید و فروخت کے لیے موجود ہے اس سارے کو آپ نے جمع کرنا ہے. جو مارکیٹ سے پیسے آپ نے لینے اور ملنے والے ہیں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں وہ شامل کرنے ہیں. جو آپ نے مارکیٹ میں پیسے دینے ہیں بیوپاریوں کے وہ آپ نے 20 میں سے منہا کر دینے ہیں. باقی بچے گا آپ کا خالص مال. اس مال کو 40 پہ تقسیم کریں, اس پیسے کو آپ کی زکوٰۃ نکل آئے گی. تو باقی عشر کا اور نصف العشر کا اور گائیوں بھینسوں کا نصاب بعد میں بیان کر دیا جائے گا. ایک مسئلہ, زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ زکوٰۃ کے اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف بیان کیے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 60 کے اندر. آیت نہیں پڑھتا, صرف اور صرف اتنا بتاتا ہوں, انما الصدقات للفقراء, فقیروں کے لیے. فقیر اس کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جس بندے کی فقیری غربت کی وجہ سے پشت زمین کے ساتھ لگ گئی, بالکل زمین میں دب گیا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں, یہ فقیر کی تعریف نہیں ہے, مثال ہے. فقیر اس بندے کو کہتے ہیں جس کے پاس 1 وقت 2 وقت کی آپ سمجھ لیں کہ روٹی بھی نہ ہو, وہ فقیر ہوتا ہے. اس کے بعد ہے مسکین. مسکین وہ ہوتا ہے جس بندے کے پاس کوئی ذریعہ روزگار ہے, کوئی گورنمنٹ جاب ہے, کوئی پرائیویٹ جاب ہے, کوئی چھوٹی موٹی دکانڑی کوئی کاروبار ہے, لیکن اس کے وسائل اس کے اخراجات سے کم ہیں.
اور اس کی پوری نہیں پڑتی، اس کی بنیادی ضروریات، بیوی بچوں کی لگژری نہیں، بنیادی ضرورت کھانا پینا، بجلی کے بل، گھر کا کرایہ، مکان وغیرہ، اس کے وسائل سے اس کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی. کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہے، کوئی جاب ہے، کوئی ان کی آمدن ہے، لیکن اس کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتا ہے، 50,000 کماتا ہے، اخراجات 60,000 ہیں، قرضے چڑھتے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کرتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بیماری اس کے گھر میں آئے تو بیچارہ زمین پہ، فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مسکین. اور مسکین کی ایک نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بیان کی ہے، اور قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ سوال نہیں کرتے، سفید پوش بندہ ہوتا ہے. اور اس کے رشتہ دار اغنیا سمجھتے ہیں یہ بندے کی تو جاب لگی ہے، تو گورنمنٹ کی جاب کرتا ہے، یہ تو کلاس 4 کا ملازم ہے، یہ تو جاتا ہے جناب فلاں اسکول کے اندر ملازم ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو جاب ہولڈر بندہ ہے، گورنمنٹ کی جاب ہے، پکی جاب ہے. لیکن یہ نہیں پتا کہ اس پکی جاب سے اس بندے کے اتنے کنبے کے اندر اس کا خرچہ نہیں اٹھایا جا رہا. تو یہ مسکین کی کیٹیگری ہے. پھر عاملین زکوٰۃ ہیں، وہی جو کلیکٹر ہیں، اور مؤلفۃ القلوب ہے. کوئی بندہ اسلام قبول کرے تو چاہے وہ مالدار بھی ہو، وہ فقیر مسکین نہ ہو، نیا نیا اسلام قبول کرے تو بیت المال میں سے اس کو مال دے دو تاکہ ذرا اسلام پہ پکا ہو جائے، اسلام کا محبت اس کے دل میں آ جائے. اس کے بعد غارمین ہے. غارمین مقروض کو بھی کہتے ہیں، اور غارم اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس نے کسی مقروض کی گارنٹی اٹھائی تھی، وہ مقروض فوت ہو گیا یا بھاگ گیا، اس بندے کے اوپر چٹی پڑ گئی. یہ بندہ بے شک خود ارب پتی ہے لیکن کسی مسلمان کی گارنٹی اٹھائی تھی. یہ جو گارنٹر ہے اگرچہ یہ خود غنی بھی ہو، مالدار بھی ہو، امیر بھی ہو، اس نے کسی مسلمان کی گارنٹی اٹھائی تھی، چٹی اس کو پڑ گئی. زکوٰۃ کے مال میں سے اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا قرض اپنا نہیں تھا، اس نے کسی کا قرض اٹھایا تھا. اس کے ساتھ گردنیں آزاد کروانے کے اندر مسلمان جو ہے وہ ناحق کسی کیس کے اندر پھنس گیا ہے، 302 وغیرہ کے مد، آپ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ بندہ بے گناہ ہے. آپ آج کل وہ غلاموں کی قید والا تو سلسلہ چونکہ ہے نہیں، تو لہٰذا ایسے مجرموں کو جن کے اوپر سزائے موت ہو چکی ہو یا عمر قید، اور آپ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ بندہ بے گناہ ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ کے مال سے چھڑوا سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ میں ایک جہاد فی سبیل اللہ آتا ہے، ایک الحج فی سبیل اللہ آتا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تلوار کے ساتھ جہاد کرنا، ایک ہے زبان کے ساتھ جہاد کرنا، اسلام کا دفاع کرنا. اسلام کے دفاع کے لیے تلوار اٹھانا، اسلام کے دفاع کے لیے اپنی زبان، قلم، مدارس، مساجد کو استعمال کرنا. تو لہٰذا فی سبیل اللہ کے تحت میں ہمیشہ ہی کہا کرتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ بالخصوص پاکستان کے اندر، میں کسی ایک مدرسے کا نام نہیں لیتا، آپ جس مکتب فکر کے مدرسے کو یا جس مدرسے کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین اسلام کا بہتر کام کر رہا ہے، مدارس کو رمضان کے اندر، زکوٰۃ کے اندر کبھی نہ بھولیں. پاکستان کے اندر ہر بچہ جانتا ہے دین اسلام کی تعلیم تھوڑی بہت جو چل رہی ہے نا، یہ مخیر حضرات کے تعاون سے، اپنی مدد آپ کے تحت ہے. حکومتی قسم کی پشت پناہی دینی تعلیم کو حاصل نہیں ہے، کوئی بجٹ نہیں ہے، لہٰذا اس کو آپ نہ بھولیں. وابن السبیل مسافر اور پردیسی آ جاتا ہے. آخر میں صرف ایک بات سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ آدھی کھجور، کتنی، ذرا توجہ میرے وال، جو بندہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ آدھی کھجور اللہ کے راستے میں اپنے پاک مال میں سے خرچ کرتا ہے، آدھی کھجور، نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی آدھی کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے. اللہ کے ہاتھ دائیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی آدھی کھجور کو اتنا بڑا کرتا ہے، اتنا بڑا کرتا ہے کہ وہ اس کی دی ہوئی اللہ کے راستے میں پاک مال میں سے آدھی کھجور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک پہاڑ جتنا حجم رکھتی ہے. اتنا بڑا اللہ کر دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن نامہ اعمال میں ایک آدھی کھجور جو خرچ کی تھی وہ نامہ اعمال میں ایک پہاڑ جتنی بڑی اللہ تعالیٰ فرما دیں. اور جو خرچ نہیں کرتا، نبی پاک کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس بندے کو اللہ نے مال دیا اور پھر زکوٰۃ ادا نہ کرے، مسل لہ یوم القیامت شجاع نقرہ، اس کا سارا مال قیامت کے دن اس کے لیے ایک گنجا سانپ بنا کر پیش کیا جائے گا. پھر وہ اس کی باچھوں کو پکڑے گا قیامت کے دن، اور بندہ اس سے آگے آگے بھاگے گا، اور وہ کہے گا سانپ اور بچھو، آنا مالوں کا، آنا کنزوں کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، دنیا میں مجھے محبت سے رکھتے تھے، آج مجھ سے بھاگ رہے ہو. تو یہ دونوں چیزیں میں نے بیان کر دی. نبی پاک نے فرمایا روزانہ جب صبح ہوتی ہے نا، روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں، یقین کر لو، ایمان لے وہ، روزانہ 2 فرشتے آتے ہیں. نبی پاک نے ہر روز
ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ جو تیرے رستے میں مال خرچ کر رہے ہیں نا، یا اللہ اس کے مال کو اور بڑھا دے اور اس کو اس کی جگہ پر نعم البدل عطا فرما۔ روزانہ ایک فرشتہ صبح کے وقت دعا کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ اترتا ہے صبح کے وقت، وہ دعا کرتا ہے اللہ جو تیرے رستے کے اندر مال خرچ نہیں کرتا، مال کو روکتا ہے، اللہ اس کے مال کو ہلاک اور تباہ و برباد فرما دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، روزانہ 2 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ میں اس حدیث کو بیان کر کے کہتا ہوں مالدار لوگوں سے فیصلہ کر لو، تسی سیانے لوگ ہو، بھائی تسی دعا کیڑے فرشتے دی لینی ہے؟ او دی لینی ہے جڑا کہندا ہے یا اللہ اے دے مال نو بڑھا اور اینو نعم البدل دے، اے دے مال چ اور برکت عطا فرما، یا او دی بدعا اللہ معاف کرے لینی ہے مال نو روک کے اور فرضی زکوٰۃ بھی ادا نہ کر کے، کہ جڑا کہندا ہے یا اللہ اے دے مال نو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.